انقلابی نظریہ ایک اجنبی نظریہ ہوتا ہے، اور جن کے ہاتھوں میں اقتدار ہوتا ہے، جو سسٹم کے رکھوالے ہوتے ہیں، جن کے سسٹم کو اس انقلابی نظریے سے خطرہ ہوتا ہے، ان کی پہلی ازمپشن یہ ہوتی ہے کہ یہ کام جو یہ لے کے اٹھیں یہ ہو نہیں سکتا۔ آپ قرآن مجید پڑھیں نا، سارا جو وہ مخالف ہوتے تھے نبیوں کے، وہ کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہے ہاتا لما توعدون، کہاں ممکن ہے، کہاں ممکن ہے، کس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اچھا، ایک چیز بڑی کامن ملے گی کہ ہر نبی کو اس کے مخالفین نے یا مجنون کہا، یا پاگل کہا، یا اسے کہا یہ بے وقوف ہے، سفاہہ، یا ضلالہ، گمراہ کس معنی میں کہا، یعنی جسے ہم کہتے ہیں یار یہ تھوڑا کھسک گیا ہے۔ کھسکنے کا مطلب کیا ہے؟ ڈرفٹ ہو گیا جانا نا۔ آپ ایک ہمارا معاشرہ ہے، وہ ایک رخ پہ چل رہا ہے، ایک مین سٹریم ہے، اس سٹریم سے جو کھسک گیا تو گویا اس کا دماغ بھی کھسک گیا ہے، نہیں تو یہ مین سٹریم کے ساتھ چلتا ہے۔ تو انقلاب مین سٹریم شے تو نہیں ہوتا نا، جو ریولوشنری ہے وہ تو مین سٹریم سے نکل کے اگینسٹ دا سٹریم چل رہا ہے۔ اب یہ پاگل پن نہیں ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کھسک گیا ہے، یہ جو بات کہہ رہا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اچھا، یہ جو اب آپ کو پتہ ہے، جب آپ ایک ڈیفنس اسٹریٹجی بناتے ہیں تو اس کے اندر ایک بنیادی بات ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ تھریٹ انالیسس، یعنی آپ کو خطرہ کتنا ہے اس کو آپ انالائز کرتے ہیں، اس کے مطابق اپنی ساری ڈیفنس اسٹریٹجی بناتے ہیں۔ جب آپ نے انالائز یہ کیا کہ یہ خطرہ ہی نہیں ہے، پاگل پن ہے، تو اب آپ کی بیسٹ پالیسی کیا ہوگی؟ اگنور کرو، نظر انداز کرو، یہ چڑھی ہے آندھی اتر جائے گی، یہ ان کو کوئی جنون سوار ہو گیا ہے، جب دھکے کھائیں گے تو جب لوگوں کی طرف سے جواب ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ جو بھی ان کے جوش ہے، جذبہ ہے، یہ ٹھنڈا پڑ۔ ہم نے بڑے انقلابی دیکھیں، یعنی یہ وہ جملے ہیں جو ہمیں بزرگوں سے سننے پڑے ہیں کہ ہم نے بڑے انقلابی دیکھے ہیں۔ یہ ایک ایج ہوتی ہے جس میں بندے پر یہ بھوت سوار ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ بندہ ریئلسٹک ہو جاتا ہے۔ تو جو بزرگ گھر کی اسٹیبلشمنٹ چلا رہے ہوتے ہیں ان کا اپنے بچے کے بارے میں یہ انالیسز ہوتا ہے، تو جو بزرگ پوری ریاست چلا رہے ہوتے ہیں تو ان کو اپنے بچوں کے بارے میں کیا ضرورت ہے خواہ مخواہ پنگا لینے کی، اور خواہ مخواہ ان کے ساتھ جو ہے نا الجھنے کی، اور خواہ مخواہ ان کو کوئی ہائپ دینے کی۔ لیو دیم الون، چھوڑ دیں آپ ان کو، یہ خود ہی آہستہ آہستہ سیٹل ہو جائیں۔ اچھا، یہ اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے ایک چانس ہوتا ہے کہ وہ اپنا دعوت کو پھیلانے کا انہیں موقع مل گیا، وگرنہ یہ کہ نپ دا ایول ان دا بڈ اگر ہو تو یہ تو انقلابی دعوت آگے چل ہی نہیں سکتی۔ ایک چیز یہ ہوتی ہے، پہلے زمانے میں ایک چیز اور بھی ہوتی تھی، وہ یہ ہوتی تھی کہ بالفرض وہ جب خطرے کی آخر حدود ہوتی ہے نا، کہیں کوئی چنگاری سلگ جاتی ہے، پھر بندہ محسوس کرتا ہے کہ اب یہ تھریٹ ہے، اب ہمیں متحد ہو کر اس پر حملہ آور ہونا ہوگا، یہ ہمیں ملے گا۔ فرعون نے بھی ایک وقت میں آ کے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ فیصلہ کر لیا کہ اب اسے قتل کرنا پڑے گا۔ یہ سوچ مکے میں بھی پیدا ہو گئی، یہ حضرت شعیب کے مقابلے میں بھی پیدا، ہر نبی کے مقابلے میں ایک مرحلے پہ آ کے یہ سوچ پیدا ہوتی ہے، اور وہ نبی یا اس کے ساتھی ابھی اپنا دفاع کرنے کے قابل نہیں ہوئے ہوتے، ابھی تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ تو جب یہ سوچ پیدا ہوتی ہے تو پھر اب یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ انہیں قتل کیا جائے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی دنیاوی سہارے ہیں جو بیچ میں آ جاتے ہیں، پہلے وقتوں میں آتے تھے، اب وہ نہیں ہیں۔